دوستو صدام حسین عراق کا وہ حکمران تھا جس کے پاس 48 محلات، 5000 سوٹس، 1100 گاڑیاں اور 10,000 خوشبو کی بوتلیں تھیں۔ دوستو یہی نہیں، صدام حسین نے اپنی مونچھوں کو رنگنے کے لیے 12 ماہرین کی ٹیم ہائر کی تھی۔ صدام حسین کے سگار ہیوانا سے آتے تھے اور ایک سگار کی قیمت امریکی $50 تھی۔ سامعین کرام، صدام حسین کے لیے مشروبات فرانس کی ایک کمپنی بناتی تھی اور ان کے ٹیلر خاص لندن سے آتے تھے۔ دوستو آپ سن کر حیران ہوں گے کہ صدر صدام حسین کے لیے بغداد میں ایک رائل واشنگ سینٹر بنایا گیا جس میں صرف صدام حسین کے کپڑے دھوئے جاتے تھے۔ صدام حسین قیمتی سوٹس کے بہت زیادہ شوقین تھے۔ ان کے ہر سوٹ کی باری 2 یا 3 سال بعد آتی تھی۔ دوستو صدام حسین ایک طرف تو ظالم بھی تھے لیکن ایک طرف انتہائی رحم دل انسان تھے۔ انہوں نے ایک فلسطینی خاتون کی فریاد سن کر اسرائیل کا وہ حشر کیا جو اسرائیل آج تک نہیں بھول پائے گا۔ صدام حسین وہ مجاہد تھے جن کی ایک آواز پر یہودیوں کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جاتی تھی۔ دوستو صدام حسین کے بارے میں اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا تھا کہ صدام ایک پاگل انسان ہے جسے نہ اپنی تباہی کی فکر ہے نہ کسی اور کی۔ دوستو یہی وجہ ہے کہ اسرائیل نے امریکہ اور فرانس کے ساتھ مل کر عراق کو تباہ و برباد کر دیا۔ دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک ضرور کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے۔ سامعین کرام، صدام حسین اسرائیل کے لیے ایک خوف اور خطرے کی علامت تھی جس کا ثبوت صدام حسین نے اسرائیل کو کئی بار بھیانک انداز میں دیا۔ دوستو ہوا کچھ یوں کہ ایک پریس کانفرنس میں ایک فلسطینی خاتون نے روتے ہوئے صدام حسین سے فریاد کی کہ اسرائیلی فوج نے اس کی جوان بیٹی کے ساتھ زیادتی کی ہے اور زیادتی کرنے کے بعد اس لڑکی کو بے رحمی سے قتل کر دیا۔ دوستو یہ عورت بلک بلک کر رو رہی تھی کہ ہمارا کوئی پرسان حال نہیں اور تم لوگ یہاں عیاشیوں میں اس قدر مشغول ہو کہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی فریاد سنائی نہیں دیتی۔ مظلوم عورت کی فریاد پر صدام حسین کافی دیر تک روتے رہے۔ جب ان کی طبیعت سنبھل گئی تو انہوں نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ کل صبح کا سورج اسرائیل نہیں دیکھ پائے گا۔ أولادها من الرجول أفعال ختم مملوك وشيوخ وزعامة رجالة أولى بزحية الرجال عقال ولا تعرف حلال ولا حراما. حرام المورث اللي قاعد صدر ديوان، حرام المورث اللي قاعد صدر ديوان، حرام المورث اللي قاعد صدر ديوان. ومن واضح كلامي وفي ختامه وصدام واختك فرعوها جناس وصدام واختك فرعوها والله لا ان شاء الله النار تاكل نص اسرائيل۔ ان کے بچے، بوڑھے، جوان، کسی کو بھی نہیں چھوڑنا۔ ہم بھی یہودیوں کو اسی طرح رلائیں گے جس طرح انہوں نے ہماری بہنوں اور ماؤں کو رلایا ہے۔ دوستو اس واقعے کے 2 گھنٹے بعد عراق کے 40 کے قریب اسکرٹ میزائل اسرائیل پر آگ برسانے کے لیے تیار تھے۔ یہ میزائل ایک ساتھ ہوا میں بلند ہوئے اور اسرائیل کے ایک شہر تل ابیب کو اپنے غضب کا نشانہ بنایا۔ اسرائیل کے اس شہر میں قیامت زہرا کا منظر تھا اور ان 40 میزائلوں نے اسرائیل کے اس شہر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، جس کے نتیجے میں ہزاروں کی تعداد میں یہودی جہنم واصل ہوئے۔ اس واقعے کے بعد اسرائیل نے یہ خبر جاری کی کہ اس حملے میں صرف اور صرف 7 لوگ جاں بحق ہوئے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تل ابیب ایک گنجان آباد شہر ہے اور 40 کے قریب ان میزائلوں نے بہت زیادہ تباہی کی، لیکن اسرائیل نے اس واقعے کو دنیا سے چھپائے رکھا اور تل ابیب شہر میں کرفیو نافذ کر دیا، جہاں کسی شخص کو باہر سے اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔
جس کی وجہ سے باہر کی دنیا کو ایکچول نقصان کتنا ہوا اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ جب پہلا عراقی سکٹ میزائل اسرائیل میں بلاسٹ ہوا تو اسرائیل کے وزیر دفاع ڈر کے مارے بے ہوش ہو گئے۔ دوستو، اس واقعے کے بعد امریکہ نے اسرائیل کو بہت زیادہ سپورٹ کیا، لیکن اسرائیل نے کسی قسم کی مزاحمت کرنے سے انکار کر دیا اور عراق سے بدلہ لینے کی جرات نہ کر سکا۔ دوستو، اسرائیل نے بعد میں اس حملے کا بدلہ عراق سے لیا جب امریکہ نے عراق پر حملہ کیا تھا، اور اسرائیل کو پتہ تھا کہ اب عراق ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ اسرائیل کے ارد گرد امریکہ اور نیٹو کی طاقتور فوج موجود تھی، جس کا اسرائیل نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ دوستو، یہ بات حقیقت ہے کہ صدام حسین نے امریکہ کو اپنا دوست سمجھا، لیکن اسی امریکہ نے بعد میں ان کی حکومت اور ان کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دیا۔